السلام علیکم ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویئرز، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے۔ تو آج کی سٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جن کی سٹوری ہے یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ پاکستان آئے ہوئے تھے، میری کزن کی شادی تھی اور یہ ہماری فیملی میں میرے پیدا ہونے کے بعد اب تقریباً پہلی ہی شادی تھی۔ اس کے لیے بہت زیادہ پریپریشنز کی ہوئی تھی ہم سب نے۔ یہ میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی جو کہ میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہونی تھی۔ وہ میرے ماموں کا سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور ویل سیٹل بیٹا ہے۔ میرے ماموں کی جتنی بھی فیملیز ہیں، مطلب 3 ماموں ہیں، ان کے بچوں میں سب سے زیادہ یہی ویل سیٹل تھا۔ اس کا نام فواد تھا اور خاندان میں اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ تقریباً ہر ماں کی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو جائے، لیکن اس نے اپنے لیے فریال کو چوز کیا کیونکہ فریال حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ اور ویل مینرڈ تھی اور ویل ایجوکیٹڈ بھی تھی۔ سب کو یہی امید تھی کہ ان دونوں کی شادی بہت زیادہ کامیاب چلے گی، لیکن اس رشتے سے بہت سے لوگ ناخوش بھی تھے۔ جیسے کہ دوسری خالہ اپنا رشتہ دینا چاہتی تھی اپنی بیٹی کا، جبکہ اس کے چاچو کی بھی خواہش تھی کہ ان کی 2 بیٹیوں میں سے کسی بھی بیٹی کا ہو جائے۔ جہاں ہم سب خوش تھے وہاں حاسدین کی بھی کمی نہیں تھی۔ فریال کو شادی سے پہلے کچھ عجیب و غریب اور ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے۔ اس نے ان ساری چیزوں کا ذکر اپنی دادوں کے ساتھ کیا۔ اس کی دادوں نے اسے کہا کہ دلہنوں کے ساتھ شادی سے پہلے عموماً ایسے واقعات پیش آ جایا کرتے ہیں، تم ذرا دھیان دو خود پہ۔ اس بات کو مت بھولو کہ حسد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسی چیزوں پر بیلیو نہیں کرتی تھی۔ ہم جب پاکستان آئے تو فریال ہماری طرف آ گئی اور ہم سب رات میں ایک ہی روم میں نیچے میٹرس لگا کر سو رہے تھے۔ میری رات میں واش روم جانے کے لیے آنکھ کھلی، میں نے دیکھا فریال وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے فریال کو پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، فریال مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے سب کو جگا دیا، سب نے مل کر اسے ڈھونڈا، فریال باہر لان میں ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ وہاں پر اسے اٹھایا، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس بات کو ہم نے بالکل بھی باہر نہیں جانے دیا اور ہماری کوشش تھی کہ ہم سب کزنز میں ہی یہ بات رہے اور صرف اس کی ماما یا دادوں کو ہی پتہ چلے۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ کسی طرح یہ بات ماموں کے گھر تک نہ پہنچ جائے، شادی سے پہلے کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو جائے۔ لیکن فریال کی طبیعت دن بدن خراب ہی ہونے لگی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، فریال کو ہوش آتا بھی وہ روتی، کچھ بولتی نہیں، اس کو بخار بھی نہیں اتر رہا تھا۔ آخر 3 دن بعد فائنلی فریال ہوش میں آئی۔ اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے عائشہ نے اٹھایا۔ عائشہ ہماری خالہ کی ہی بیٹی ہے۔ مجھے عائشہ نے اٹھایا اور کہا کہ نیچے والے درخت کے ساتھ میرے ساتھ چلو، وہاں پر آپ ہی تمہارا ویٹ کر رہی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا بھی، لیکن اس نے کہا بات تو سنو، آؤ تمہیں وہیں جا کر بتاتے ہیں، ایک سرپرائز پارٹی پلان کر رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ سچ میں ایسا ہی کچھ ہوگا۔ میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل دی، لیکن جب وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر عائشہ کی جگہ ایک عجیب و غریب سی کریچر کھڑی تھی جس کے لمبے لمبے ہاتھ پاؤں اور بالکل سیاہ رنگ تھا۔ چھوٹی لائٹ جلتی ہونے کی وجہ سے مجھے صرف یہی نظر آیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے میری گردن پکڑ کر زور سے مڑوڑی اور میں وہاں پر بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اس نے گردن دکھائی، اس کی گردن پر سچ میں نشان تھے۔ یہ بات ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھی۔ اسی ٹائم اس کی دادی نے اس کے اوپر کچھ صورتیں اور کچھ آیات پڑھ کے پھونک دی اور عائشہ سے اس بارے میں پوچھا۔ عائشہ نے کہا کہ نہیں، میں تو اس رات اٹھی ہی نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں تو آرام سے سو رہی تھی اور آپ آپی سے پوچھ لیں، میں آپی کے ساتھ ہی سو رہی تھی، ہم دونوں رات میں نہیں اٹھے تھے۔ اور جہاں تک مجھے امید تھی عائشہ سچ میں رات میں نہیں اٹھی تھی، کیونکہ جب میں نے وہاں پر دیکھا عائشہ اس ٹائم وہاں پر آرام سے سو رہی تھی۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ فریال کو آخر اٹھایا تو اٹھایا کس نے۔ دادوں کو لگا کہ کچھ عجیب ہے، اس سے پہلے کہ اس کی شادی والے دن بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی معاملہ پیش آئے، بہتر ہے کہ کسی کو چیک کروا لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قاری صاحب کو چیک کروانے پر پتہ چلا کہ اس پر بہت سویر قسم کا کالا جادو کر دیا گیا ہے اور جادو ایسا کیا گیا ہے کہ اس کی شادی ٹوٹ جائے، اگر شادی نہ ٹوٹ سکے تو یہ شادی کے بعد بھی اپنے گھر میں سیٹل نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو سارے جادو ٹونے والے معاملات ہیں یہ اس کے شادی کے جوڑے پر کیے گئے ہیں۔ دادوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ شادی کا جوڑا فریال کے اپنے پاس نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ بات پتہ
ہوتی تو وہ شاید کبھی کسی کو فریال کا جوڑا نہیں دینے دیتی۔ اب فریال کا جوڑا جو تھا وہ خالہ کے پاس ہی تھا، اور یہ سارا کچھ انہی کا کیا دھرا، کیوں انہیں چیز سے شدید قسم کی جیلسی تھی کہ فریال کی شادی وہاں پر کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک تو فریال پہلے سے ہی ویل سیٹل فیملی سے تھی، اچھی فیملی سے، کھاتی پیتے گھر سے بلونگ کرتی تھی، اور اوپر سے اس کی شادی بھی ویسی ہی اچھی فیملی میں ہونے جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا، فریال کی خالہ بھی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں فواد کے ساتھ ہو جائے، بٹ اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا۔ شادی میں صرف 2 دن بچے تھے، لیکن قاری صاحب نے جتنا ہو سکے اتنا اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بہت سویئر قسم کا بلیک میجک ہے، اس کے بہت برے ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم شادی کو ڈیلے بھی نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ ساری تیاریاں شروع ہو چکی تھی، گیسٹ آنا شروع ہو گئے تھے، شادی بہت ٹائم بعد تھی، اس لیے سارے گیسٹ آئے تھے۔ لیکن خیر گزر گئی، اور اس کے بعد بھی وہ جب شادی کے بعد گھر رہنے آئی، اس کے بعد بھی کچھ ٹریٹمنٹس پائے۔ ابھی ان کی شادی کو 6 سال گزر گیا ہے، ابھی بھی وہ انڈر آبریشن ہے، اس کا علاج چل رہا ہے کیونکہ اس کا بلیک میجک اتنا سویئر تھا کہ ابھی تک اس مکمل علاج نہیں ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ اکثر مجھے اتنا شدید غصہ آ جاتا ہے بن بات کے کہ میں بلا وجہ ہی فواد کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتی ہوں، اور بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ خیر اب ہم خالہ سے بھی بہت کم بات چیت رکھتے ہیں، صرف دعا سلام کی ہوا ہے کیونکہ ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ سارا کچھ انہی کا کیا کرا ہے۔ میری باقی سب لڑکیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی شادی کے کپڑے اور اپنی شادی کا تمام سامان اپنے پاس ہی رکھا کریں، کوشش کیا کریں کہ شادی والے دن اگلے دن میں سے پہلے ہی اپنا سارا سامان کسی دوسرے کے ہاتھ لگنے سے پہلے سمیٹ لو، ورنہ ایسا ہی کچھ ہونے کا ڈر ہے۔